لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين اللهم صل على والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم ويلمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآتوا لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآتوا لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آخذ إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجنة التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہو پا نہیں حاجت سوال مجھے کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں میرا کرے تو دیتا ہے بے سوال مجھے تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بات خصال مجھے کہ قتل کرتے خصال مجھے اندھیری قبر میں مشکل انیس کو ہے بہت دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مجھے دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مجھے جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جنابی رسالت پناہ کا قابل اتحاد لکھا بارگاہ کا بھائی تھے رفیق نا وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھی اور دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے
سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داو اٹھانے کو رہ اس گئے نوجوان کا داو اٹھانے کو رہ گئے پیری میں آٹھو کرے کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کا گرو تو سما اتنا نہیں کوئی کا گرو تو سما ناگا سویلاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بہے روبر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر ڈوکے گھوڑے سے گرتا ہے پدا اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے پدا بولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو سات بار آؤ نماز عصر پڑھو سات بار باپ کے عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زرہ پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے ملتے جاؤ چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے ملتے جاؤ غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے چلایا فوج کو پسر سادنا بکار لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غال باندھے آئے کمادار 10,000 دو غال باندھے آئے کمادار 10,000 تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے بے قد حسین بچیوں بالوں میں گر بے گئے قد حسین بچیوں بالوں میں گر گئے گرتے ہیں آپ کون سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں بھیجا پڑے ہیں گود کے پالے کوئی نہیں وہ 2000 زخم تنے چاک چاک پر کیا گزری ہوگی جب کہ گرے ہوں گے کیا گزری ہوگی جب کہ گرے ہوں گے خاک پر فضانے جا کے خیمے میں
بیووں کو دی خبر، ہے میرے خزاد کا کٹا ہے تن سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحگر، خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، گر گر کے دوڑتی دیگے میں، گر گر کے دوڑتی دیگے میں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح، لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف، دریا کی طرف ہوگا، دریا کی طرف ہوگا سونے کی جا حسین نے پائی کس طرح رستہ دے اے زمیں کے فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، شے کے کرہانے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا، دیکھا بہنے کرتے ہوئے بھائی کا گلا، دیکھا بہنے کرتے ہوئے بھائی کا گلا، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے گری بنت مرتضیٰ غم سے کلیجہ پھٹ گیا، زہرا کی جائے کا، اٹھی تو دیکھا نہیں دے پاس اپنے بھائی کا، اٹھی تو دیکھا نہیں دے پاس اپنے بھائی کا، فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، آج کی مجلس ایصال ثواب کی ہے، مرحومہ قمر جاں بنت علی ذہین صاحب کی۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ یہ بہت اچھا کام کیا ان کی اولاد نے، ان کے اہل خاندان نے، کہ اس مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی۔
میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایصال ثواب جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک گفٹ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ جب روح نکلتی ہے تو ہر چیز بند ہو جاتی ہے، عمل کا دروازہ ٹوٹل بند ہو جاتا، صرف اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا۔ وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا جنرس ہے، اتنا کریم ہے، اتنا عفو کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے عمل کا دروازہ تمہاری زندگی کی آخری سانس کے ساتھ بند ہو گیا، لیکن اگر تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گی، میں اس کا اجر تم کو دوں گا، اور ایسی جگہ پہ دوں گا کہ جہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ آپ انصاف سے بولو کہ جب ہم کسی کو لے کے جا کے دفن کرتے ہیں تو اس کی گریو کے اندر، ان کی لحد کے اندر ہم کچھ نہیں رکھتے، وی ڈونٹ کیپ اینی تھنگ، صرف انسان ہوتا کفن پہنا ہوا، اور بڑے آرام کے ساتھ ہم ان کی گریو کو بند کر دیتے۔ اپنی ماں کی گریو، اپنے باپ کی گریو کو بڑے آرام کے ساتھ ہم نے بند کر دیا۔ اس وقت یہ فیلنگز بھی بیٹے کو پیدا نہیں ہوتے، اس وقت یہ احساس بھی نہیں ہوتا دیکھنے والوں کو کہ ویئر ہی از گوئنگ، کہاں جا رہا ہے، کیسا جا رہا، کتنے اندھیرے میں، کتنی گرمی میں۔ ہم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے اندھیرا، ایک لمحہ ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ایئر کنڈیشن کو آن کر دیتے، اندھیرا ہوگا ہم فوراً لائٹ کو پٹ آن کر دیتے۔ لیکن ایسی جگہ پہ جا کے سب کو رہنا ہے، آپ کو، مجھے، ہر آدمی کو جو دنیا میں آیا ہے، ہی ہیز ٹو گو بیک۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، یہاں پہ اعمال کر کے وہاں کے اس لائف کے لیے جو ایٹرنل لائف ہے، جو آنے والی زندگی ہے، سب کے لیے۔ کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہے، جانا سب کو ہے۔ اللہ قرآن میں پکار کے کہہ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی مذہب کا انسان ہو جو آیا ہے، ہی ہیز ٹو گو بیک، لیکن جانے کے لیے آپ سوچو ایک ایسا طویل سفر ہے، اتنی لمبی جرنی ہے، اتنا لمبا سفر ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ برزخ کی لائف بہت بڑی لائف ہے، اللہ رحم کرے اس برزخ کی لائف کے لیے کہ جو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اینڈ اس کا اسی وقت ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اسی وقت وہ لائف اینڈ ہوگی، پھر وہاں سے حساب اور کتاب ہے، اور جنت ہے یا خدا نخواستہ جہنم ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے آپ کو اسی دنیا میں کرنا ہے۔ برزخ کے لیے اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا رحم کیا، اتنا رحم کیا، کہا کہ اگر اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بہن اگر ایصال ثواب کریں گے تو ہم ایک ایک لمحے کا تم کو اجر دیں گے، ایک ایک عمل کا اجر دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک صلوات ہی تم پڑھو گے، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، جیسا ابھی آپ نے صلوات پڑھی، جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، صلوات پڑھی، وہ سارا صلوات کا ثواب اس کو ملے گا، اس مرحومہ کو ملے گا۔ کیوں؟ ان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مومنین و مومنات میں صلوات، ایک صلوات کتنی دیر ہوئی؟ چند سیکنڈز، فیو سیکنڈز، اس کا اجر بھی ان کو مل رہا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو دے گا تو آپ کو کچھ نہیں دے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ایک جملہ غور سے سنو، اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے جلدی کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتا کہ اس کی بات وہ اپنی رحمت کو نازل کرے، عذاب کو نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا۔ وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا، اتنا خوش ہوتا کہ میں اپنے بندے پر کتنا کریم، اور سیم چیز ہی از ایکسپیکٹنگ فرام us آلسو۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ یہی چیز ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہم سے؟ کہ اگر کوئی تم سے مانگے، غریب، رشتہ دار، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، اس کو دے دو، اس لیے دو کہ میں بھی تو دیتا ہوں تم کو، تم دو گے اس کا اجر تم کو ملے گا۔ تو ہمیشہ یہ ٹرائی کرو، ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ اپنے رزق میں سے کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو۔ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ویسے نہیں بنایا، تم کو صاحب استطاعت بنایا،
ہمیشہ ہمیشہ ٹرائی یور بیسٹ. یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے برزخ کا، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے برزخ کا. برزخ کے لیے اس سے اچھا کیا انویسٹمنٹ ہوگا کہ آپ یتیموں کو، اس لیے کہ یہ شعار معصومین ہے، یہ سارے معصومین یہی کرتے ہیں. راتوں کی تاریکی میں میرا مولا کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مولا راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب. اس شعار معصوم نے چوتھے امام کا کیا تھا؟ راتوں کی تاریکی میں وہ امام کہ جو کے سامنے پورا بھرا ہوا گھر بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا. وہ امام راتوں کی تاریکی میں، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کو دہلی میں یا جو جہاں مجھے سنا جا رہا، یہ نہیں بول رہا کہ وہاں جا کر آپ روٹیاں بانٹو، لیکن اپنے پیسوں میں سے، اپنی سیلری میں سے، اپنے منتھلی منتھلی 2 یا 3 یا 4 یتیم فیملیوں کو. میری بات آج آپ دیکھو کہ تم کو اس کا اجر، اس کا ریوارڈ کیا ملے گا. 3-4 جو تم افورڈ کر سکتے. مثال کے طور پہ 1000 روپے منتھلی، اگر 1000 روپے تم کسی یتیم کو دے رہے، تم کسی بیوہ کو دے رہے، تو تمہارا 1000 روپیز انڈیا میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، آپ افورڈ کر سکتے. وہ 1000 روپیز تو کم از کم 5 وقت، میں مثال دے رہا، 5-10 وقت وہ یتیم بچوں کا پیٹ تو بھرے گا. یہ وہ چیز ہے دوستو کہ جو برزخ میں تم کو بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ تم دو گے، وہ یتیم کا پیٹ بھرے گا، وہ تمہارے حق میں دعا کرے گا. تم سوچو وہ یتیم بچے، بھوکے بچے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیں گے. اگر دعا نہیں بھی دیے تو جو ان کی بھوک ختم ہوئی اور ان کے قلب کو جو سکون ملا، اللہ وہ تمہاری زندگی میں سکون عطا کر دے گا. اور تم مثال کے طور پر 4-5 فیملیز کو اسپانسر کرو، خاموشی سے اسپانسر کر دو، منتھلی ان کو دے دیا کرو. اس کے بعد دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ کو دے دے، میرے مرحوم بھائی کو دے دے، میری مرحوم بہن کو، کل مومنین و مومنات کو دے دے. دوستو اس کا اتنا ثواب ہے. اللہ جو یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھتا، اللہ اس کے رزق کو کبھی نہیں روکتا. ویسے روکتا ہی نہیں رزق کو، اس کا رزق ہمیشہ کھلا ہوا رہے گا، غیب سے اللہ عطا کرے گا، اس لیے کہ تم نے اس کے بندوں کا خیال رکھا. اسلام ہمیشہ یہ تصور پیش کرتا کہ دوسروں کے لیے کرو، دوسروں کے لیے کرو. جب تم دوسروں کے لیے کرو گے نا تو اللہ اتنا اجر عظیم، اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہمارا برزخ کا کہ جب ہم مریں گے، مرنا تو ہے، جب ہم مریں گے یہ سارے کا سارا جو تم نے دوسروں یتیم اور بیواؤں کو دیا ہے نا، اللہ وہ تم کو پلٹا دے گا. اور ہم تو مثال کے طور پہ ہم تو 1000 روپے دے رہے ہیں، مثال دے رہا میں، آپ 10,000 دیں، میں 1000 روپے ہم دے رہے ہیں کسی غریب یتیم کو، اللہ 1000 نہیں دے گا واپس. 1000 کا 70 گنا غیر حساب چھپڑ پھاڑ کے اس اندھیری جگہ میں یہ سارا جو تم نے کیا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھا، وہ سارا کا سارا تم کو وہاں پہ، جب انسان وہاں سوچتا کہ لاکھوں روپیہ میرے بینک کے اکاؤنٹ میں تھا، میں نے سب چھوڑ دیا، وہ تمہارے کام نہیں آئے گا. وہ تمہارے کام نہیں، جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہارے جسم میں روح ہے وہ تمہارے کام آئے گا. ایک دفعہ جسم سے نکل گئی روح تو وہ سارا پیسہ کوئی اور انجوائے کر رہا اور تم بیٹھ کے نیچے حساب دے رہے. تو پلیز میرا پہلا پیغام تھا اس مرحومہ کی اس سال ثواب کی مجلس میں کہ سب جو بھی سن رہا مجھے اس وقت، سب صاحب استطاعت ہے، سب they can afford 1000 روپے کسی یتیم بیوہ کو منتھلی باندھ دو. اس کے بعد دیکھو کہ پورا مہینہ اللہ کتنا کرم کرے گا. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کا خیال رکھا، میرے غریبوں کا خیال رکھا، میرے یتیموں کا خیال رکھا، تھا اب تو لے جتنا لینا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. تو بہترین عمل یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ کھلا. کتنا کریم! اگر وہ رحمت کے دروازے کو نہیں کھولتا نا، کھلا نہیں رکھتا نا، تو آج ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، آج ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. آج جو کچھ دیا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں اللہ کے 4 نام ہیں، ان ناموں کا ورد کرو. یا کریم ہو، یا کریم ہو. کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھو دن بھر میں، منیمم 18 ٹائمز پڑھو. یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو. اس کے بعد جیسی نماز ختم ہوتی، واجب نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، جب 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، ہمارے علماء یہ بولتے ہیں تم فوراً سجدے میں چلے جاؤ.
سجدے میں جا کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جسٹ 7 times, ہارڈلی فیو سیکنڈس ہوتے ہیں. جب تم نماز کمپلیٹ کر کے سجدے میں جا کے 7 مرتبہ ایک صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اور 7 times تم نے کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا کہ جا کے پوچھو بندے کو کیا چاہیے. اس کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد دعا مانگو. اتنا اجر عظیم ہے. اور ماں باپ کے لیے کرنا یہ تو بیٹوں پر اولاد پہ واجب ہے. یہ ہمارے پر واجب ہے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے آج آپ میری یہ مجلس سن رہے، اگر آپ کے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے، اگر آپ رجب کی برکتوں کو لے رہے، اگر آپ عزاداری حسین کر رہے، اگر آپ ماتم کر رہے، اگر آپ گریہ کر رہے، تو کس کی وجہ سے کر رہے؟ وہ تمہاری ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے. باپ نے حلال کھلایا تو تم آج تمہارے دلوں میں علی کی محبت آئی. ماں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے تم کو ریز کیا، دنیا میں لایا، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت علی آئی. ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولنا. ہر چیز ان کی ہے، ہر چیز. اب آپ یہ سوچو کہ ہم اگر ماں باپ کے تم کفیل بن جاؤ، کفیل ہے نہیں، اف یو آر ریئلی ٹیکنگ کیئر آف یور مدر اینڈ فادر، اولڈ پیرنٹس. جب تک وہ باپ جوان تھا وہ محنت کر کے تم کو ریس کر رہا تھا. جب باپ اور ماں بوڑھے ہو جائیں تو، اور اگر تمہارے گھر میں وہ لوگ رہتے ہیں، تم ان کی کفالت کر رہے، تو اس سے بڑا اجر ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے. کہ یہ مت بولو کہ میں کیوں، میرا دوسرا بھائی بھی ہے وہ رکھے اپنی ماں کو، میری ماں کو وہ رکھے، میں کیوں اکیلے رہوں. اس لیے کہ کسی کا پریشر ہمارے اوپر رہتا نا، کسی کا پریشر ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت احتیاط سے پڑھا. تو ہم بولتے ہم کیوں نہیں. جس بیٹے کو چانس ملے، جس بیٹی کو چانس ملے ٹو کیپ یور پیرنٹس، اولڈ پیرنٹس، اس سے بڑی خوش نصیب وہ اولاد نہیں ہے. اگر مجھے موقع ملا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ میں اور اپنے ماں باپ کی کفالت کروں. ماں باپ کا خیال رکھو زندگی میں، اس لیے کہ ماں اور باپ جو ہوتے ہیں نا ایک رحمت کا شیڈ ہے تمہارے گھر میں. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، ایک رحمت کا شیڈ ہے تمہارے گھر میں. کچھ مت کرو اپنی ماں کو خالی ایسا صبح آفس جانے سے پہلے جسٹ لک ایٹ ہر، ان کے چہرے کو دیکھتے رہو، محبت سے، پیار سے. ان کے چہرے پہ اگر تمہاری نگاہ رہے گی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، تمہارے اعمال نامے میں نیکی لکھتا جائے گا. اگر تم نے ماں اور باپ کے چہرے کو صرف دیکھا، اتنا بڑا مقام دیا. امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، امام علی کے پیروں کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے. اسی طرح ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. تو آپ سوچو کتنا بڑا ثواب ہے کہ ماں، ہمیشہ وہ کہتا ہے یہ ماں باپ کا ایک رحمت ہے. صبح نکلنے سے پہلے اپنی ماں کے سامنے بیٹھو، اپنے باپ کے سامنے بیٹھو. بیفور یو گو ٹو آفس، اگر تمہاری ماں ہے تو بیٹھو ماں کے پاس 5 منٹ بیٹھو. میں 5 منٹ مانگ رہا اولاد سے، 5 منٹ بیٹھو. ماں کا دل اتنا بڑھ جائے گا، سکون ہو جائے گا، میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میری بیٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. جب بھی بیٹا بیٹھ آفس جانے سے پہلے 5 منٹ بیٹھو. 5 منٹ بیٹھ کے ماں کو ایسا دیکھتے رہو. جتنی دیر نگاہ رہے گی ماں کے دل کو سکون. لیکن غصے سے نہیں دیکھنا، محبت سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا. بیٹھو 5 منٹ بیٹھو. آفس سے آنے کے بعد دیکھو تمہاری زندگی میں کتنی روشنی آ جائے گی، زندگی میں تمہاری کتنی خوشیاں آ جائیں گی، زندگی میں کتنی برائٹنیس آئے گی، زندگی میں کتنا پیس آئے گا. اس لیے کہ تم نے ماں کے دل کو پیس دیا، اللہ تمہارے دل کو پیس دے دے. ڈے ٹو ڈے ایشو سے تم بچ جاؤ گے. اتنی دیر. اب کفالت ماں باپ کی کفالت کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جہاد کے اوپر کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے. کہ جیسے ہی اگر کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے کوئی جہاد کرے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم جہاد کریں اور شہید ہوں. بہت بڑا شہید کا مقام بتا رہے تھے. اور آپ کا ایک خطبہ تھا جس میں آپ فضیلتیں بتا رہے تھے، فضائل بتا رہے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کرے تو اس کا اجر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ریوارڈ کیا ملتا. سرکار نے کہا کہ جب کوئی جنگ لڑتا ہو، اس کے باڈی سے، اس کے جسم سے ایک خون کا خطرہ، ایک باڈی سے ایک خون کا بلڈ، ایک ڈراپ آف بلڈ زمین پہ گرے
تو اللہ فرشتوں سے کہتا کہ جا کے اس کو محفوظ کر لو، اور ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک خطرہ خون کا اگر زمین پہ گرتا ہے، اللہ کہتا کہ ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ایک خطرے کے اوپر۔ اب آپ امیجن کریں اتنا ثواب۔ تو جب سرکار ارشاد فرما رہے تھے ماں باپ کے مقام کو دیکھو اس واقعے میں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، تو ایک جوان کھڑا ہوا اس مجمع میں۔ سرکار تو جانتے ہیں، زمین اور آسمان کے مخلوق کو جانتے ہیں۔ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا سرکار اب جب بھی جہاد کے لیے فہرست تیار ہو، لسٹ تیار ہو، آپ میرا نام پہلے لکھنا، میں بھی جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی انشاءاللہ۔ اللہ جنت البقیع کو ری بلڈ کر کے روشن کر دے انشاءاللہ۔ جنت البقیع کی تعمیر اور روشنی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میرا نام لکھنا۔ وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی دور بستی کا رہنے والا تھا، آیا تھا سرکار سے ملنے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اس سے پوچھا سب کے سامنے، جب اس نے کہا میرا نام لکھو، تو کہا کہ تو اکیلا ہے یا تیرے ماں باپ تیرے ساتھ ہیں، رہتا کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں اکیلا نہیں، جوان تھا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں۔ کہا تیرے ماں باپ بوڑھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ بوڑھے۔ کہا وہ خود اپنے کفیل ہیں یا تو ان کی کفالت کرتا ہے؟ کہ وہ خود اپنے آپ ٹیک کیئر کر لیتے، یعنی جاب کر کے بزنس کر کے خود ٹیک کیئر کرتے، یا تو ان کا ٹیک کیئر کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں سرکار میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ کام کریں، لیکن میں ان کا ٹیک کیئر کرتا ہوں، وہ میری کفالت میں ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جو اجرت لاتا ہوں وہ میرا گھر چلتا ہے، اور میرے ماں باپ کا کفیل میں ہوں۔ تو اب سننا پلیز ماں باپ کی فضیلت کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے میرا نام جہاد میں لکھو، کہ پہلا نام میرا لکھیے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا کفیل میں ہوں، میں مزدوری کروں گا تو گھر چلے گا، میرے ماں باپ کا خرچ چلے گا، میرے ماں باپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سن تو اگر 2 سال 2 ایئرس تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرے، 2 ایئرس تک اللہ کی راہ میں تو مسلسل جہاد کرے، اور 2 سال کے بعد تیری شہادت ہو، شہید ہو، تو جو اجر دکھے تو اس آج کی جہاد کا جہاد نہیں، وہ وہاں عرب کا جہاد، سمر، گرمی، صحرا، ڈیزرٹس میں، مذاق نہیں تھا۔ کہ 2 سال تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کے بعد تیری شہادت ہو، تو جو اجر، جو ریوارڈ اللہ تجھے جنت میں دے گا وہ ایک دفعہ ماں باپ کی کفالت کرنے کا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک دفعہ تم نے ماں باپ کا پیٹ بھرا، ایک دفعہ تم نے ماں باپ کی کفالت کی، تو اللہ وہ اجر دے گا کہ جیسے 2 سال تم نے جہاد کیا اس کی راہ۔ یہ اور آج ہم سوچ رہے ہیں یہ بات، ہم سمجھ رہے کہ ماں باپ ہمارے لیے برڈن ہے۔ کبھی ماں باپ برڈن نہیں ہے، ماں باپ رحمت ہے، بلیسنگ ہے۔ ماں باپ اگر تمہارے ذہن میں تصور میں ہی ہے کہ ماں باپ تمہارے برڈن ہے، کبھی ماں نے تم کو یہ نہیں کہا کہ یہ بیٹا میرے لیے برڈن ہے۔ ایون وہ بچے کہ جو ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں، اس کی بھی ماں اس کو بھی نہیں بولتی یہ میرے لیے برڈن ہے، بلکہ اس کا بھی ویسے ہی ٹیک کیئر کرتی ہے، ویسا ہی ٹیک کیئر کرتی ہے جیسے ایک نارمل چائلڈ کا ٹیک کیئر کر رہی ہے۔ اس کے لیے بھی ماں نہیں بولتی کہ یہ میرے لیے برڈن ہو گیا۔ کتنے ہینڈی کیپس ہیں، کتنے ہینڈی کیپس بچے۔ ابھی میں یو کے میں تھا بیوی کی شہادت میں، تو اسکاٹ لینڈ میں جب میں پڑھ رہا تھا، میں ایک ایسی فیملی میں ٹھہرا تھا کہ جن کے 2 بچے، 3 بچے، ایک تو ماشاءاللہ نارمل ہے، 2 بچے، اللہ اس کے دعا کر رہا ہے، نجف نام اور سکینہ نام، اللہ ان بچوں کو صحت دے۔ دوستو میں نہیں بول سکتا آپ کو، میں دیکھ کے دعا کرتا ہے کیا ماں ہے اور کیا باپ ہے، کیسا 24/7 لگے ہوئے، دونوں ہینڈی کیپ ہے، کیسے وہ لوگ ٹیک کیئر کر رہے، لیکن کبھی یہ نہیں بول رہے کہ یہ ہمارے لیے برڈن ہے، یہ ہمارے لیے برڈن ہے۔ تم ہمیشہ یاد رکھو
माँ को कभी बर्डन नहीं समझना, बाप को कभी अपना बर्डन नहीं समझना। आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम्हारे पास पैसा आया है, जो ताकत आई है, पैसा आया है, उसकी दुआ थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तुमको इतना दिया है। ऑलवेज 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 ये कोशिश करो कि डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, डू समथिंग फॉर योर। अगर तुमने अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दिया तो इससे बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इससे बड़ी बात नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरे यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, यूथ को बोल रहा कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड इफ यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह, थैंक यू टू योर अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ने तुमको तौफीक, मिसाल के तौर पे 2-3 भाई और है, 2-3 बहनें और हैं, लेकिन माँ बाप तुम्हारे साथ रह रहे, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार ने तुमको सादत दी कि तुम अपने माँ बाप का टेक केयर कर सके। जो माँ बाप का ख्याल रखता, जो माँ बाप की इज्जत करता, जो माँ बाप को की किफ़ालत करता, वो हमेशा उरूज करेगा, हमेशा गुड। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, देन रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, देन डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। इसलिए कि आज जो कुछ हमारे पास है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। अल्लाह जिनके माँ बाप मर गए, अल्लाह उनकी ख़बरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। अल्लाह इस मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमा जिसकी मैं मजलिस पढ़। ये खुशनसीब ख़तून थी कि इनकी औलाद ने ये मजलिस ईसाल सवाब, इनकी बरसी की, इनकी ईसाल सवाब के लिए मजलिस की। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे कि औलाद को, अब मैं इनकी औलाद को बोल रहा कि कभी तुम अब ये नहीं कि आज एक मजलिस कर लिए तो फिर अब 6 महीने तक कुछ नहीं करना है। हमेशा अब ये महीना जो रजब का है, ये बेहतरीन महीना है अपने मरहूमीन को बख्शवाने का। अपने मरहूमीन को बख्शवाने के लिए ये बेहतरीन महीना अल्लाह ने रखा। 3 महीने हैं, रजब, शाबान और रमज़ान। अल्लाह का शुक्र है कि रजब में हमें सेहत के साथ, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तीनों महीने हम बरकतों के साथ, सेहत के साथ, इज़्ज़त के साथ गुजारें। रजब बेहतरीन महीना, इसमें कई अमाल हैं, मैं 1, 2 या 3 अमाल देता हूँ, ये करें, उसके बाद अपने मरहूमीन को इस रजब की महीने की बरकतों को अता फरमाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। रजब जब आता था सरकार के ज़माने में, तो अल्लाह का रसूल मदीने में एक मुनादी अनाउंसमेंट करवाते थे, जान रहा कि रजब का चांद हो गया, रजब का चांद हो गया। इन एक प्रिपरेशन होता था, खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि रजब आ गया। इसलिए कि रजब अल्लाह ने रखा ये 3 महीनों को तुम्हारे ऊपर सारे हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, अपनी रहमतों को नाजिल करने के लिए ये महीना रखा। रजब जन्नत में एक नहर का नाम है, जन्नत में एक नहर है, रिवर है जिसका नाम रजब है, और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है। कौन पिएगा उसका पानी? वही पिएगा कि जो रजब के महीने में एक रोज़ा रखेगा। तो मेरी ख्वाहिश है सबसे कि कम से कम एक रोज़ा रख लो रजब में, कि जन्नत में वो नहर का पानी पियो। देखिए जैसा कौसर जिसका साखी मेरा मौला है, सरसबील है, तस्नीम जैसी ये रिवर्स है जन्नत में, उसी तरह रजब एक रिवर है कि जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी, कि एक जाम अगर एक गिलास भी पानी पी ले। और कितनी बड़ी बात है कि मासूम कह रहे हैं जो रजब में एक लेकिन ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई, एक रोज़ा रखे तो कम से कम जन्नत में जाने की कुछ गारंटी तो मिल रही। और इसमें 27 रजब का सबसे बड़ा रोज़ा है, 27 मेराज का रोज़ा। आपको मालूम इस महीने में आपको एक रोज़ा रखना है मेराज में। मेराज का एक रोज़ा अगर कोई रख ले तो 60 ईयर्स के रोज़ों का सवाब उसको मिलेगा। यू कैन इमेजिन 60 साल, 60 ईयर्स अगर कोई रोज़ा रखे तो जो अजर मिलेगा वो अजर, वो एक अल्लाह ने पूरे साल में 365 डेज में 4 रोज़े रखे, 4 रोज़े। अगर कोई शख्स ये 4 रोज़े रख ले तो 240 ईयर्स जैसा तुम जिंदा हो, और 240 ईयर्स में 240 साल के रोज़ों का सवाब। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका आमाल नामे में ये कितना बड़ा बोनस है। रमज़ान के रोज़े तो वाजिब है, रमज़ान के रोज़े तो वाजिब है, वो तो रोज़े रखना ही रखना है। ये नहीं है कि 4 ये रोज़े रख लो, रमज़ान के रोज़ों को छोड़ दो। नो, रमज़ान के रोज़े जिस पे वाजिब है वो वाजिब, उसको रखना ही रखना है। तो 240 ईयर्स का कौन से 4 रोज़े हैं? रजब का पहला रोज़ा है ये 27 रजब का मेराज वाला रोज़ा। दूसरा 18 ज़िलहिज में जिस दिन मेरे मौला की विलायत का ऐलान हुआ, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला, वो 18 ज़िलहिज का रोज़ा। 2 रोज़े हो गए,
17 ربیع الاول 17 ربیع الاول جس دن 2 صادقین کی ولادت ہے، سرکار کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ محمد 17 ربیع الاول۔ رجب کا 27، 18 ذیلحجہ، 17 ربیع الاول اور 25 ذیقعدہ۔ ذیقعد میں اب رجب کے بعد جو دوسرا روزہ آپ کو رکھنا ہے ذیقعد میں رکھنا ہے۔ ذیقعد 25 ذیقعد جو غریب امام کی ولادت کا مہینہ اور شہادت کا مہینہ، 25 ذیقعد یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بچھایا تھا۔ 6 دن میں اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ 6 یوم میں ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو خلق کیا، وہ وہی دن ہے۔ ایک روایت سے 25 ذیقعد ظہور امام زمانہ کی تاریخ بھی ہے، میرے امام کے ظہور کی تاریخ بھی۔ امام کے ظہور کی 3 تاریخیں ہیں، یہ 23 رمضان ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ ہے، اور 4 تاریخ عاشورے کا دن ہے۔ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ڈیٹس بتا رہا جو کتابوں میں ہے۔ تو 25 ذیقعدہ ایک طریقے سے ظہور امام کی بھی انشاءاللہ 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 اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ اب اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا، لیکن 25 ذیقعدہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تو 4 بڑے روزے رکھنا ہے، تو اس کا پہلا روزہ جو ہے رجب میں آ رہا، 27 رجب کا روزہ بہت بڑا روزہ ہے، بہت بڑا۔ اس رجب کے مہینے میں زیارت امین اللہ، اب جیسے 13 رجب آ رہی، 13 رجب کائنات کی تقدیر بدلی تھی، اس لیے کہ امیر المومنین آئے تھے۔ مولا نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے فلاح پا گیا کہ امیر المومنین آ گئے۔ تو 13 رجب کے بھی 2-3 چیزیں بول دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے مرحومین کے بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ 12 رجب کی رات کو جشن کرو، میلاد کرو، خوشیاں مناؤ، گرینڈ سیلیبریٹ کرو، گرینڈ سیلیبریٹ کرو، اس لیے کہ امام علی کی برتھ ڈے ہے۔ ایسی سیلیبریٹ کرو کہ جیسا سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے، لیکن اس رات میں باتیں کرنے کی رات نہیں، گوسپ کی رات نہیں، ادھر ادھر جانے کی رات نہیں، اور ہنسی مذاق کی رات نہیں۔ اس رات میں کوشش کرو کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، اپنی تقدیر کو بدلوا لو، اس لیے کہ کائنات کی تقدیر کو بدلنے والا آیا ہے، وہ آیا ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو میرا مولا کی ولادت کی رات ہے، تو اس دن جو ہے کوشش کرنا کہ اس رات میں زیارت امین اللہ پڑھو، اور یہ پڑھو ساری یہ اعمال اپنے مرحومین کی نیابت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس مرحومہ کے رشتہ داروں کو بول رہا کہ جو یہ مجلس کروا رہے ہیں، ان کو بول رہا کہ جب آپ یہ نماز پڑھو تو اس طرح سے اس رات میں زیارت امین اللہ، سارے مومنین اور مومنات کو بول رہا کہ سب کی کوئی نہ کوئی مرحوم ہے، یہ نیت کرنا کہ آج شب 13 رجب ہے، شب ولادت امیر المومنین ہے، تو میں زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کی بڑی مخصوص زیارت ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ، ہر سال میں نجف اشرف میں رہتا تھا، لیکن یہ سال میں نہیں جا سکا، ابھی بی بی کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، تو نجف اشرف میں ہر طرف زیارت امین اللہ چلتی، اور کل کی صبح 13 رجب کی صبح مارننگ فجر اتنی امپورٹنٹ رات ہے، اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اس رات میں صبح فجر پہ میرے مولا کی ولادت ہوئی تھی، فجر پہ میرا مولا دنیا میں آیا تھا، تو اس وقت بھی زیارت امین اللہ ضرور پڑھنا، اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ آج شب 13 رجب ہے، آج شب ولادت امیر المومنین ہے۔ تو میں زیارت امین اللہ پڑھا، زیارت امین اللہ اپنے مرحوم ماں کی طرف سے، مرحوم باپ کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے، سارے علی والوں کی طرف سے یہ زیارت امین اللہ پڑھا، اور سارے بیماروں کی طرف سے۔ تو آپ بیماریوں سے بچیں گے، اس لیے کہ اللہ تم نے دوسرے بیماروں کے لیے دعا کی تو اللہ تمہاری، اور سارے مرحومین بولنا، اور یہ ضرور بولنا کہ آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے میں یہ زیارت امین اللہ پڑھا، قربتاً اللہ 5-6 منٹ کی مولا کی زیارت ہے، لیکن آپ یقین کرو کہ جیسی، اس لیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے 13 رجب کو ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اس دن مولا کی بارگاہ سے اپنی اللہ کی رحمتوں کو لینا ہے، تو جیسے تم رحمتوں کو ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت کر، کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جو یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ 13 رجب کو جب مولا کی ولادت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں بانٹی جائیں گی، ہر معصوم کی ولادت میں بانٹی جاتی، یہ تو کائنات کا مالک مشکل کشا آیا ہے، تو سب کی مشکلیں آسان ہوں گی، سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا 13 رجب کو، جب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں، تو یہی چیز تم ان مرحومین کی مشکلوں کو آسان کرو 13 رجب کی صبح میں، تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ اس وقت مجبور ہے، ہمارے والدین اس وقت مجبور ہے، وہ اپنی اپنی لحد میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ 13 رجب کے لیے وہ زمین کے اوپر مولا کا جشن سیلیبریٹ کیا جا رہا، زمین کے اوپر مولا کی رحمتیں آ رہی، لیکن اگر بیٹا اس رات میں زیارت امین اللہ پڑھ کے، امین اللہ آپ زیارت پڑھ کے، اور صبح میں فجر کے بعد نماز فجر مس نہیں کرنا، فجر کی نماز کے بعد
امیر المومنین کی اگر آپ نے زیارت پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، تم یقین کرو جیسے تمہارے اوپر 13 رجب کو رحمت خدا آئے گی، رحمت امیر المومنین آئے گی، 13 معصومین 14 معصومین کی رحمتیں نازل ہوں گی، اسی طرح تمہارے ماں باپ کے پاس ہوں گی۔ پتہ نہیں ایک نور کا تشت لے کر 70 ہزار فرشتے، آپ امیجن کریں 70,000 ملائکہ نور کے تشت کو لے کر تمہارے ماں باپ کی لحد میں جائیں گے۔ اب تمہاری مرحوم ماں پوچھے گی کہ یہ نور آیا کیسا، یہ رحمت آئی کیسا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ آج 13 رجب ہے، آج ولادت ہے۔ 13 رجب جیسے سنیں گے بولے رہے یہ تو میرے مولا کی ولادت کا دن ہے، اور اس کو بولا جائے گا کہ آج 13 رجب زمین کے اوپر، تیری لحد کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تجھے بھولا نہیں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگوں نے زیارت امین اللہ پڑھ کے ہدیہ کیا اور یہ کہا کہ یہ میں جو پڑھ رہا behalf of my مرحوم مدر، behalf of my مرحوم فادر، میرے ماں باپ کے behalf میں پڑھ رہا، تو اس کا یہ اجر اللہ تم کو دے رہا تھا۔ آپ یقین کرو کہ جو رحمت ہے، ایک زیارت امین اللہ تمہارے ماں باپ کی لحد میں اندھیروں کو دور کر کے، گرمی کو دور کر کے، پریشانیوں کو دور کر کے، تکلیفوں کو دور کر کے ایک مکمل رحمت جب پہنچے گی تو تمہاری ماں نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے گی کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا 13 رجب کو، اب تو بھی اس کو نہیں بھولنا۔ وہاں سے تمہارے ماں باپ کی دعا لگے گی۔ میری خواہش ہے آپ سے کہ رجب کو ضائع مت کرو، بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کو بخشوانے کا۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ماں باپ مولا علی کی بارگاہ میں قریب ہو جائے؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ بولے نہیں چلتا؟ نہیں، تم بھی یہ چاہ رہے، ہم بھی یہ چاہ رہے کہ میرے مولا کی محبت میں، مولا کا مہینہ ہے، امام علی کا مہینہ ہے، یہ مہینے کا آغاز ہی ولادتوں سے ہوا، 5 امام کی ولادت، امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر امام علی نقی علیہ السلام کی 5 کو شہادت ہے، 3 کو، پھر شہزادہ علی اصغر ہے، پھر 9 امام ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد 13 رجب میرے مولا کا ہے۔ تو آپ سوچو کہ کتنی رحمتوں والا یہ مہینہ آ گیا۔ غم ہے میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا غم ہے 15 رجب کو، پھر سفر امام حسین ہے، پھر 7 امام کی شہادت ہے، 25 رجب 24 رجب کی رات اور 25 رجب ایک قیامت کا دن ہے، یاد رکھنا۔ مجلس کرنا، ماتم کرنا، گریہ کرنا، تابوت اٹھانا 25 رجب کو، باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل، یہ 7 امام کی شہادت کاظمین میں وہ ہے، سفر امام حسین ہے، جناب ابو طالب، تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینے میں جو عمل کرو، جو نیکی کرو، یہ نیت کر کے کرو کہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو دے دو، مرحوم ماں باپ کو دے دو۔ اور اتنا بات آئی ہے 7 امام کی، تو ان کا بھی ایک عمل سن لو۔ باب الحوائج ہے، خاندان اہل بیت کے 2 باب الحوائج ہیں، ایک میرا مولا عباس، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کربلا مولا، اور اماموں میں ویسے ہر امام ہمارا باب الحوائج ہے، لیکن 7 امام کا یہ مخصوص لقب ہے۔ آپ جب انشاءاللہ کاظمین جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا باب المراد، یہ مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے، اس حاجتوں کو پورا ہونے والی دروازہ ہے۔ تو 7 امام کا ایک چھوٹا سا عمل سن لو، یہ بھی اپنے مرحومین کے لیے بہترین ہے۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا، 40-45 منٹ کی مجلس ہے عیسی علیہ ثواب کی۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اس مرحومہ کی مغفرت کے لیے اور رحمتیں نازل ہونے کے لیے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پڑھے۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ 7 امام کا ایک عمل سن لو، یہ اپنے گھروں میں کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی آپ کی پریشانی ہو، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، اولاد نہیں ہے، رزق کا پرابلم ہے، ڈیبٹس کا پرابلم ہے، اور اس کا ثواب بھی مرحومین کو دے۔ 7 یا 5 پھل پہ، فروٹس کے اوپر ایک سفرہ بچھائیے، فروٹس رکھیے اور 7 امام کی نظر دیجیے، 5 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ الحم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہوا۔ یہ کر کے 7 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، 7 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ اس کے بعد 14
14,000 मरतबा सलवात, 14,000, कोई बड़ी बात नहीं है। 30-40 आदमी को बुलाएं घर पे बैठ के 3 तस्बीह 4 तस्बीह पढ़ना है, या फैमिली मेम्बर्स बैठ के पढ़े और 14,000 टाइम्स सलवात पढ़ के सातवें इमाम की बारगाह में हदिया करो। और ये नियत करो कि इसका सवाब, ये 14,000 सलवात जो मैंने पढ़ी सब मिल के पढ़े और इसका सवाब मेरी मरहूम माँ को दे दो। अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि सलवात का सवाब। सलवात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ सलवात कंप्लीट हो गई। व अज्जिल फरजम तो दुआ है, हमेशा पढ़ना, इमाम के ज़ुहूर की दुआ है। आप रोज़ पढ़े, जब सलवात पढ़े वह अज्जिल फरजहम ज़रूर बोलना। ये ज़ुहूर इमाम की दुआ है, उससे इमाम से एक रिश्ता बनता। और ये वह अज्जिल फरजहम कब तक पढ़ेंगे आप? जब तक मौला का ज़ुहूर नहीं होता। एक दफ़ा इंशाअल्लाह इमाम का ज़ुहूर हो जाएगा तो वह अज्जिल फरजहम ख़त्म हो जाएगा। सलवात क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका मतलब क्या है कि परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। बेहतरीन अमल है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजने का। और कहा कि तुमने कहा कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी रहमतों को नाजिल कर। दुनिया का दस्तूर है, जब आप किसी को रहमत की दुआ देते हैं तो वो भी पलट के आपको दुआ देता है। हमेशा याद रखो, दुनिया में अगर किसी ने आपसे कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप पे रहमत नाजिल करे, तो आप भी पलट कर उसको कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, तुमको भी अल्लाह रहमत नाजिल करे। दोस्तों, दुनिया में जब आप बोलते हैं कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहमत नाजिल करे, नहीं बोले तो फिर वो अखलाक नहीं है। और अहले बैत मरकज़ है अखलाक के। तुमने 14,000 मरतबा सलवात पढ़ के सातवें इमाम की बारगाह में हदिया किया। अगर मेरा मासूम इमाम, मेरा मौला अली, मेरा इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलाम एक मरतबा बोल दे कि अल्लाह इस पे भी रहमत को नाजिल कर, तो हमारी दुआ कबूल हो या ना हो, मासूम की दुआ ज़बान से जुमले निकले और हमारी मासूम की दुआ कबूल हुई। आप सोचो अगर इमाम मुझे बोल दे कि अल्लाह तू इस पे भी रहमत नाजिल करे तो कितनी रहमत आएगी। और तुम ये दुआ कर रहे कि परवरदिगार ये सलवात जो मैंने पढ़ी है ये मरहूम माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, अहले ख़ानदान की तरफ से पढ़ी, अल्लाह तू भी इन पर रहमत को नाजिल कर। आप सोचो इमाम तुम्हारे ऊपर रहमत की दुआ करेगा, ये सारे 14,000 मरतबा सलवात का सवाब तुम्हारी मरहूम माँ को, बाप को, भाइयों को, बहनों को, सबको पहुँचेगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि डोंट फॉरगेट दिस रजब महीने के ये मैं चंद आमाल मैंने दिए, इसलिए दिए कि ये रजब का महीना मरहूमीन की मग़फ़िरत, मरहूमीन की बख्शिश के लिए मैं बार बार कह रहा यह जुमला कि बेहतरीन महीना है कि मरहूमीन की बख्शिश हो जाए। इससे बेहतर महीना नहीं है। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला इस मरहुमा के दर्जात को बुलंद करे। बस आखिरी एक अमल दूंगा, मजलिस तमाम करूँगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस इसी रजब में एक और अमल कर लो, और वो क्या है? शब जुमा आ रही है। शब जुमा में जुमेरात की रात को अपने मरहूम माँ बाप के लिए 3 सूरे वाली नमाज बोलते हैं इसको। ये नमाज का नाम ही 3 सूरे शब जुमा की नमाज है। हमारे तमाम उलमा इस नमाज को बड़ा रिकमेंड करते हैं। इस नमाज के लिए कहा गया कि अल्लाह मरने के बाद एक घर अता करता, हो सकता खबर में घर अता करे कि जहाँ हमारा कोई घर नहीं। और अल्लाह जब कोई घर देगा तो बड़ा एयर कंडीशन घर देगा, पैलेस देगा, वो 1 बेडरूम का फ्लैट नहीं देगा। वो करीम है, करीम है। तो और बरज़ख में तुमको घर चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी चाहते हो, हर आदमी दुनिया में चाहता कि उसको प्रॉपर्टी मिले, अपनी प्रॉपर्टी ओन बनाए। ये तो अल्लाह प्रॉपर्टी बरज़ख में देना चाह रहा है। बेहतरीन नमाज है अपने मरहूमीन के, अपनी माँ और बाप के लिए। बड़ी सिंपल, लाइक जस्ट फॉर योर प्रेयर। अब कैसा पढ़ना वो सुन लो। नियत करो कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 2 रकअत, जस्ट 2 रकअत, शब जुमा, नमाज मग़फ़िरत, क़ुर्बतन इल्लाह। अलहम का सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अलहम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, और उसके फ़ौरन बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद। वेरी सिंपल। एक दफ़ा अलम, एक दफ़ा सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, एक दफ़ा सूरह क़ुल। पहली रकत ख़त्म होगी, दूसरी रकत में सेम उसी तरह अलहम, सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, अगर पढ़ना नहीं आता तो देख के भी पढ़ सकते, और सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद। ये पढ़ के बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज ख़त्म करो। सजदे में जाके शुक्र अदा करके 7 मरतबा बोलो या अर्रहमान राहिमीन, या अर्रहमान राहिमीन, या अर्रहमान राहिमीन, या अर्रहमान राहिमीन। फिर मज़लूम बीबी की तस्बीह पढ़ के हाथ उठा दो। कितनी देर की नमाज है? हार्डली 3 मिनट। आप तसव्वुर कर सकते हैं
یہ نماز تم کو لاحت کے اندر پراپرٹی دلا دے گی، تمہارا گھر بن جائے گا، برزخ میں تمہارا گھر بنے گا۔ تم یہ نماز پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میری ماں کو اس کا اجر دے، ماں کو تمہارے کو گھر مل جانی چاہیے۔ اللہ رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نماز پڑھو، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان سوروں کا واسطہ دے کے، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے، میری مظلوم بیوی کا واسطہ دے کے کو بولو کہ میرے ماں کو بڑا محل دے دے، میرے ماں کو گھر دے دے۔ اللہ کریم 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 کریم، اس نماز سے وہ اجر عظیم ملے گا تمہارے ماں باپ کو۔ یہ 3 سورے والی نماز ہے، یہ نماز ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ سال بھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو پڑھنا، ہر شب جمعہ کو پڑھنا۔ شب جمعہ کو ضائع ہونے مت دو کہ کم از کم تمہارے ماں باپ کو، جب ماں باپ کو گھر ملے گا، جب تم مرو گے تو اللہ تمہاری پراپرٹی بھی تیار رہے گی وہاں پہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو، مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کی فیملی ممبرز کو صبر جمیل دے۔ ایصال ثواب کی مجلس تھی، میرا وقت ہو گیا۔ مولا ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور ان کا رحم کرے۔ بہترین گفٹ، بہترین تحفہ مجلس حسین کا ہوتا، اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر۔ اس مہینے میں 15 رجب جو ہے شریکت الحسین کی شہادت کا دن ہے، یعنی 15 رجب نجف اشرف میں، کربلا معلیٰ میں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے میں، سیریا میں، اللہ کو زیارت نصیب کرے مولا کی۔ وہاں پہ شہادت منائی جاتی ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں نہیں منائی جاتی، ہم لوگ 25 سفر کو کرتے ہیں، لیکن پورے عرب میں 15 رجب ہے۔ کوئی بات نہیں، بی بی کی شہادت ہے، کسی اور کی شہادت نہیں ہے، بی بی کی شہادت ہے۔ تو اس شہادت کی مجلس میں آپ اس غریب شہزادی کی، اس مظلوم شہزادی کی کہ جو کنبے کی رونے والی تھی، جو ام المصائب، جو ایسی سال بھر میں ضعیف ہو گئی کہ جس کے شوہر نے نہیں پہچانا، سگی بھتیجی نے نہیں پہچانا۔ دوستو پہاڑ ٹوٹ گئے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، مدینے سے کربلا تک یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، 2 شخصیتیں ہیں کہ جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک مظلوم شہزادی زینب، ایک میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہ جنت بقیع پہ تعمیر کر کے روشن کر دے انشاءاللہ۔ یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا، جس میں میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ بس 2 واقعے پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں۔ ایک خاتون کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ میں نے ایک جملہ بولا کہ بی بی زینب پہ وہ پہاڑ ٹوٹے کہ بی بی عاشورے کے دن تک، اتنے عاشورے کے دن صبح سے شام تک بی بی غش پہ غش کھا رہی تھی، لیکن شام غریبہ سے علی کی شیر دل بیٹی، عباس کی شیر دل بہن، پھر غش نہیں آیا۔ ساری بیویوں کو سنبھالنے والی، سارے کنبے کو رونے والی، یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ہر ماں نے اپنے اپنے بچے کا ماتم کیا، لیکن شہزادی زینب یہ وہ مظلوم بی بی ہے کہ جس نے کبھی حسین کا، کبھی عباس کا، کبھی علی اکبر کا، کبھی قاسم کا، کبھی علی اصغر کا، ساری بیویوں کا ماتم کرنے والی بی بی۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ آیا، اب مسجد نبوی میں شہزادی نے اعلان کیا کہ مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا۔ بی بی بیٹھی ہوئی، ساری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی، کوہرام مچا ہوا، کوہرام مچا ہوا، شہزادی زینب مصائب پڑھ رہی۔ اس وقت آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغریٰ آ رہی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ وہ بی بی آئی، آ کے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ کے کہا، اے بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ میری شہزادی نے سر کو اٹھایا، کہا کہ صغریٰ تم نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے میں تیری پھوپھی زینب۔ تو کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ضعیف ہو گئی۔ کہا کہ پھوپھی اماں بتاؤ میرا بابا کیا ہوا؟ ایک ایک کی شہادت سنائی۔ آخر میں کہا کہ بیٹا جب کوئی نہیں رہا، تمہارا بابا، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا۔ بس دوستو صغریٰ غش کھا گئی، غش سے فاقہ ہوا،
بہنوں کے قریب گئی، ماں کے قریب جا کے ڈھونڈنے لگی کوئی چیز. پوچھا بیٹی کس کو تلاش کر رہی؟ تو کہا بھوبی اماں میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟ بی بی نے کہا بیٹا وہ بھی گئے تھے لیکن سپہلو تیر کھا کے واپس آئے. عزیزو اس کے بعد سغرا نے کہا بھوبی اماں اتنی دیر ہو گئی سکینہ نظر نہیں آتی. کہا بیٹا شمٹ کے تماچے کھا کھا کے سکینہ بھی زندان میں آرام کر رہی. عزیز جس کو سگی بھتیجی نے نہیں پہچانا وہ میری مظلوم بی بی زینب ہے، ہماری ماں. اس کے بعد ایک روایت پڑھا کہ آپ کو آپ کے شوہر نے نہیں پہچانا تھا. جب آپ اپنے گھر گئی اور جا کے بیٹھ گئی اس وقت بچوں کو یاد کیا. جب آپ مدینے کے بچوں نے آ کے کہا کہ بی بی اون و محمد کیا ہیں، اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا. گھر گئی بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا. بی بی نے کربلا کا رخ کر کے کہا ماں کا دل تھا پھٹ گیا. کہا بچوں تمہارے دوست تم کو پوچھ رہے. ماں کیا جواب دے؟ بی بی وہیں بیٹھ گئی تھی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. کچھ دیر کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. ضعیفہ پردہ کر لیا اور کہا کہ بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بڑی بیٹی زینب رہتی ہے. بس یہ سننا تھا. بی بی نے پکارا عبداللہ، نام آواز سنی تو عبداللہ کانپ گئے کہ یہ تو زینب کی آواز ہے. اب جب اندر آئے تو عجیب منظر دیکھا، بال سفید ہو چکے، کمر جھک چکی. کہا بی بی کیا ہوا؟ تو ایک ایک کی شہادت سنائی. اس کے بعد کہا عبداللہ اب تک زبان سے کہہ رہی تھی، یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا اور کہا عبداللہ میرے بازو میں رسن باندھی گئی، مجھے دیا بدیا پھرایا گیا. عبداللہ میرا ابا زندہ ہوتا تو یہ مصائب نہیں پڑتے. الہی سیدی و مولائی پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لیں. جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحومہ کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو صحت اور عزت کے ساتھ رکھنا. پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدائیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. میرے کریم معاف کر دے گناہوں کو. ہم کو زیارتیں عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت دے. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. میں نام پڑھ رہا ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک سورہ فاتحہ. مرحومہ قمر جاہ بنت علی ذہین، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ.